سورہ پاک میں فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر خوف نہیں مگر مجھے خوف ہے منافق کی طرف زبانی پر. ہاں باتونی غیر ضروری باتیں تو اپنی کسی چیز پر غور نہ کر, کیونکہ اللہ جو ہے چاہے کرنے والا ہے. سورہ پاک فرمان سن, اللہ سے خوف پیدا کر لے کہ تم میں سے کوئی عمل کرنے والا جنتیوں جیسے عمل کرتا. سنو حدیث مبارک, ہمیں بے خوف نہیں, یہ ہمیں بے خوف بات نہیں ہونے دیتی. نفس الرحمان سنو کہ تم میں سے کوئی عمل کرنے والا جنتیوں جیسے عمل کرتا ہے, یہاں تک کہ اس کے جنت کے درمیان ایک گز یا کچھ زید کا فاصلہ رہ جاتا ہے, اسے بدبختی آ لیتی ہے اور وہ اہل دوزخ میں سے ہو جاتا ہے. اور تم میں سے کوئی دوزخیوں جیسے عمل کرتا ہے, یہاں تک کہ اس کے دوزخ کے درمیان ایک گز یا کچھ زید فاصلہ رہ جاتا ہے, تو اسے خوش بختی آ لیتی ہے, وہ جنت میں ہو جاتا ہے. یہ حدیث مبارک ہے. یہ سمجھ آئی؟ اب یہ چیز سن کے ہمیں بے خوف ہو سکتے ہیں اللہ سے؟ اللہ کے کسی بندے نے کسی سے پوچھا کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ یہ سوال کیا. اس نے اگر میں اسے نہ دیکھتا تو اپنی جگہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. کیا آپ نے یہ سن نہیں رکھا؟ اس سے کہتا ہے اللہ کی بات اس طرح کرو کہ اسے دیکھ رہے ہو, اور یہ حالت نہیں ہے تو اس طرح, تو پھر ایسی بات کرو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. اگر وہ سوال کرے تو اللہ کیسے دیکھتے ہیں؟ کوئی سوال کرے اللہ کیسے دیکھتے ہیں؟ سمجھ لے. جواب یہ ہے کہ بندے کے دل سے جب مخلوق نکل جائے, اس میں اللہ کے سوا کچھ نہ رہے, تو اللہ جیسے چاہے اور جس سے چاہے اپنا آپ دکھا دے. آپ سمجھ آئی؟ کیونکہ اللہ کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ جب اللہ کو دیکھ سکتے ہیں, اللہ اکبر, بندے کے دل سے جب مخلوق نکل جائے, اس میں اللہ کے سوا کچھ نہ رہے, تو اللہ جیسے چاہے جس سے چاہے اپنا آپ دکھا دے, اپنے قریب کر لے. جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی شب میں اپنا دیدار کرایا. اللہ کا فضل و کرم بے شمار ہے. اللہ, یہ تو فانی فی اللہ کا مقام ہے جو ہم بات کریں, میں بندے کا تو نہیں مقام. وہ جو پیپل ہے نا, فنا فی الشیخ, فنا فی رسول, پھر فنا فی اللہ, پھر بقا باللہ, یہ فانی فی اللہ کا مقام ہے نا, کہ معاشوات سے دل کو پاک کر لینا. دیکھو اس میں لگا رہے, جہاں زندگی کی شام ہو جائے, ٹھیک ہے اللہ تیرے طرف ہی آ رہے تھے, بولو سے. اس مقام پر پہنچنا اگر اللہ کا فضل و کرم شامل نہ ہو تو ہر ایک کے بس کی بات تو نہ ہے. تو پھر کیا کرو؟ سورۃ کہف پڑھو, کہ آیت نمبر 10 پڑھو. جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی, پھر بولے اے ہمارے رب ہمیں اپنا پاس سے رحمت دے, ہمارے کام میں آسانی پیدا کر. یہ انہوں نے سوال کیا اللہ سے. یہ سورۃ کہف ہے. نوجوان تھے نا جنہوں صحاب کہف کہتے ہیں, اس کا یعنی راہ یابی سمان کر. تو اس کے جواب میں آیت نمبر 16 میں اللہ نے فرمایا جب تم ان سے اور ان ظالم ان سے جو کچھ اللہ سے پوچھتے ہیں سب سے الگ ہو جاؤ تو غار میں پناہ لو, تو تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا, تمہارے کام میں آسانی کے سامان پیدا کر دے گا. جب انہوں نے ایسا کر دکھایا, ایسا انہوں نے کر دکھایا نا, پھر بولو سے یار, نہیں پتا صاحب کا آپ کا, انہوں نے ایسا کر دکھایا نا, ان سے علیحدہ ہو گئے نا, غار پناہ لے لی نا, اللہ سامان آسانی کا پیدا کر دیا نا. سوال کیا تھا؟ ہماری رحمت بچا اور آسانی کا سامان پیدا کر. اب اللہ جواب کیا دے رہا ہے؟ ان سب سے علیحدہ ہو نا جو غافل ہیں, تو میں پھر رحمت بھی دوں گا, سامانی سامان پیدا کر دوں گا. ہم زندگی فرعون والی گزار کے آگے مسل مانگنا چاہتے ہیں. ہمارا بڑا نقص یہ ہے سب سے بڑا, زندگی فرعون والی گزار کے اب موسیٰ علیہ السلام والی مانگنا چاہ رہے ہیں. جیسے کرو گے ویسے بھرو گے, جیسے جیو گے ایسے مرو گے, جس سے محبت حشر کے ساتھ ہوگا. بات تو سیدھی سی ہے, بات سمجھ آنے کی. جب انہوں نے ایسا کر دکھایا تو ان کی صحبت میں آنے والے کتے کا نام بھی اللہ کتاب میں قرآن میں آ گیا. یہ ہوتا ہے نیک صحبت سنگت کا نام. اب سمجھ آئی؟ جب انہوں نے ایسا کر دکھایا نا تو ان کے ساتھ جو کتا لگا نا اس کا نام قرآن میں آ گیا. یہ ہوتی ہے نیک سنگت کے نام اور صحبت کا نام. اولیاء اللہ کی محبت بخشش کا بہانہ ہے. اولیاء اللہ کی محبت بخشش کا یہ بات ہے, وہ بڑی اصل بات نا. وہ جو عطائی ہوتی ہے نا, وہ یہ ہے بات اصل. عطائی ولایت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے ولی سے دل و جان سے محبت کی جائے.
اللہ جن مشائخ کے مزار پہ روشنی ہے نا انہوں نے ایسے کیا ہے. جب چاہتے ہیں میرے بار روشنی پھر ایسے کرو نیک بنو. دیکھو مشائخ کی کتابیں پڑھ کے دیکھ لو. جن جن مزار پہ آتا فریج گن کریں پڑھ لو. خواجہ معین چشتی مجری کو پڑھ لو. باج تعمیروں کو پڑھ لو. حضرت داتا گنج بخش کو پڑھ لو. مقبول اللہ شاہ کا پڑھ لو. کنجنا کے گل سودے ٹوندے دیکھے یار منانے واسطے سمجھ آتی. اللہ اولیاء اللہ کی محبت بس سے بہانہ ہے. ایک شخص نے بعض مطامی سے عرض کی سرکار مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دو جس کی بدولت مجھے اللہ پاک جل شانہ کا قرب حاصل ہو جائے. جواب فرمایا آپ نے کہ اللہ کے ولیوں سے محبت کرو تاکہ وہ بھی تم سے محبت کریں. یہ تو بات پکی ہے دل کو دل سے راہ ہوتی ہے. سمجھ آ رہی کہ جب آپ محبت کریں گے تو جواب میں بھی محبت ملے گی. ہاں اور جواب میں اور پھر دعا بھی کریں گے تیرے لیے. جیسے یہ سنت مبارک ہے تحفہ سنت مبارک ہے تو اس سے محبت بڑھتی ہے. تحفہ دینا سنت مبارک ہے نا. ایسی محبت کے جواب میں محبت بڑھتی ہے. ان سے محبت کرو. یہ باقی تمید ہے نا. ان سے محبت کرو وہ تو محبت کریں گے. محبت جواب میں محبت بڑھے گی. دل کو دل سراہ ہوتی ہے. ایسا سمجھ آ رہی. کیونکہ اللہ پاک ولیوں کے دلوں پر نظر کرم فرماتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اپنے ولی کے دل پر اس کی نظر پڑے تو وہاں تیرا نام بھی دیکھے تیری مغفرت ہو جائے. اللہ نظر کرم کرتا ہے نا. دیکھو یہ ایسی بات میں نہیں کہہ رہا. ایک اللہ کی قدرت ہوتی ہے نا. اللہ ایک اللہ نظر رحمت سے دیکھتا ہے. ایک اللہ نظر غضب سے دیکھتا ہے. فرق ہوتا ہے بہت میں. اللہ جیسے آنکھ والدہ کو دیکھنے کی اور آنکھ ہے, بیوی کو دیکھنے اور آنکھ, بیٹی کو دیکھنے اور آنکھ ہے. آنکھوں فرق ہے نا. ایسی اللہ کی نظر کی آنکھ جن پر راضی ہوتا ہے ان کو محبت سے دیکھتا ہے. وہ فرشتوں سے کہتا ہے. آپ تو کہتے ہیں یہ فساد کرے گا, یہ تو میرے نام کے گیت گاتا ہے. یہ ذکر نہیں کرتے. اللہ فخر کرتا ہے فرشتوں کے سامنے. اکیلے میں یاد کرو اللہ اکیلے میں یاد کرتا ہے. محفل محفل یاد کرتا ہے. پھر فرشتوں سے فخر کہتا ہے دیکھو آپ کہتے ہیں یہ فساد کرے گا, اور یہ تو میرے نام کی گیت گاتا ہے. دیکھو جن پہ بندہ اللہ اللہ فخر کرے ان کا کیا مقام ہوگا. ہو یہ جو میں نے بات کی نا تو تیرا نام دیکھے تیری مغفرت ہو جائے. یہ ہے والا دین و دنیا کی انوکھی باتیں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 345. دین و دنیا کی انوکھی یہ انوکھی بات لگ رہی نا. انوکھی بات ہی لگ رہی کہ ان کے محبت کرو. تیرا نام لکھو اگر تیری مغفرت کر دے تیرے محبت کرے. ان اللہ کے بندے سے محبت کرو. اس دل تیری محبت پیدا ہو جائے. وہ تو محبت کریں تو اللہ کی نظر پڑے ان کے اوپر تو وہ تیری اللہ مغفرت کر دیتے. انوکھی بات ہے نا. دنیا داری نظر انوکھی بات ہے نا. ان نام ہی لکھا انوکھی بات. ان کتاب کا نام لکھا انوکھی باتیں. اللہ حضرت سلطان بہو فرماتے ہیں جو طالب مرشد کے ساتھ باخلاص رہنا چاہتا ہے چاہیے کہ وہ اپنی نگاہ محبت پر رکھے. یعنی اس تعلق کی بنیاد مرشد محبت پر رکھے تاکہ محبت غلبہ کرے کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہو جائے. وہ محبت غلبہ کرے اللہ اور محبت الہی کے درجہ حاصل. پہلے وہ محبت غلبہ کرے محبت رسول اللہ حاصل ہو جائے پھر محبت الہی کا درجہ حاصل ہو جائے. اللہ واہ. یہ عنایتیں یہ نوازشیں ابھی آپ مجھ سے نہ پوچھیے. میری آنکھ میں وہ جمال ہے میرے سامنے رخ یار ہے. اللہ میں لکھا ہے پڑھا المبت والا بندہ سے جیسے وہ آدمی ایک متوجہ بیٹھا ہے نا تو اس کو مجھ سے توجہ کر رہے اس کو ٹھواں کاٹ رہا تھا. بڑا ذلہ ہوتا ہے سانپ سے زیادہ زہر ہوتا ہے. اس کا رنگ پھیکا پڑ رہا تھا. زہر وہ کاٹ رہا تھا. رنگ چہرہ کا تغیر آ رہا تھا لیکن توجہ نہیں ہٹا رہا تھا. کہ وہ مجھ سے پتہ چلا کہ تیرے تغیر آ رہا ہے کیا بات ہے. انہیں کہا ضرور کوئی بات نہیں لیکن ایک بات تو ہے. وہ دیکھا ٹھواں کاٹ رہے. ان کا اگر میں ایک برداشت کروں تو تکلیف تو اتنا نور اللہ کیسے برداشت کروں گا.
ہم کچھ بھی نہیں، بہانے خور ویسی، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم فیض لینا نہیں چاہتے، بہانے خور دنیا کی طرف دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں، دین طرف ہمارا دل ہی نہیں کرتا۔ اللہ جن نقص پکایا یار دا وہ تصویر دی یاد نہیں رہندی، جن نقص پکایا یار دا تصویر دی یاد نہیں رہندی، جن مجھ سے صبر آ گیا ان کا کام بن گیا اس کا۔ اللہ دعا کرو کہ اللہ میں تجھ سے ہدایت کا، تقوی کا، مغفرت کا، پاک دامنی کا سوال کرتا ہوں، ہیں اللہ اس دعا کو قبول، سب سے قبول بخش، ہمارے پر کرم نصیب فرما، اللہ ہماری ثانی حفاظت فرما، ہیں۔ تو یہ وہ ہوتا ہے نا، تنہا رات تھی اور خاموش رات تھی، میری جب اللہ سے ملاقات تھی۔ رات کو اٹھا کرو نا، رات کو تنہائی ہوتی ہے، ملاقات کا اللہ ہر روز پہلے سامان پر کہتا ہے، کو مانگنے والا ہے، کو پریشان حال ہے، کو دکھی دکھیارا ہے، کو مجھ سوال کرنے والا ہے، کو رزق کا طالب ہے، کو اولاد چاہنے والا ہے، کو بیماری مبتلا مجھ سے مانگے ہے، کو اللہ قربت میں جانے کے سوال کرنے والا۔ ہر روز پہلی رات آسمان پہ آ کے خصوصی طور پہ بالخصوص بزرگ لوگ فرماتے ہیں، مشائخ جن کے تجربے ہیں کہ 2 سے 4 بجے کے درمیان میں بالخصوص آ کے آواز لگاتے ہیں۔ اللہ تو ساری رحمت تو ساری رات ہی رہتی، بالکل پچھلی رات زیادہ ہوتی، مگر ہماری عادتیں بگڑی ہیں، ہم تو رات جلدی سوتے نہیں، صبح جلدی اٹھتے نہیں، زندگی حصہ بن گیا ہمارا، دن بنایا کام کے لیے، رات بنے آرام کے لیے، سارے نظام الٹ پلٹ ہم نے کر دیے، ہاں بلا وجہ جاگنا، وہ جاگتے الو کی طرح، صبح سو جاتے ہیں، کاروبار میں بے برکتی آ گئی نا، گزارے تو ہو رہے ہیں، برکت تو نہیں ہے نا، جس اللہ نے پیدا کیا ہے اس نے زندگی روز یہ وہ نافرمانوں کو دے رہا ہے، زندگی مقصد زندگی برکت حاصل کرنا ہے، اس سے ہم محروم ہیں، باتیں تو کر لیتے ہیں، عمل سے محروم ہیں۔ اللہ تنہا دل اور خاموش رات تھی، ہیں میری جب اللہ سے ملاقات تھی، جاگ میں یعنی تہجد میں جاگنے والا کو جاگ لگتی ہے، جاگنے سے جاگ لگتی ہے،